اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب؟ اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا. ابھی نندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم انہیں مٹھائی کا ڈبہ بھی کھید دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھی نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا. طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا. تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے, سر اٹھا کے جینا. الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے نہ آٹا مل رہا ہے اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں, تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب؟ کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی. نہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ان کو. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی. کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. ان سے بلا کے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا؟ ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں پہ, بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں. دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو, لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا, خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ یہ سنت ہے ضروری, تو لوگوں کو ترغیب دو. لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آدھی بات آپ کی لیں گے, آدھی ہم اپنی لیں گے. ہم نے حضرت کی آدھی بات لی کہ لوگوں کو ترغیب دو, دوسری جو تھی نا خود نہیں کرو, یہ والی نہیں لی ہم نے, ٹھیک ہے نا, خود بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے.
تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں, دین کا کام لے لے, اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے, مسجدیں بنوا دے, یتیم خانے کھلوا دے, تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے, اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں, ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, معافی چاہتا ہوں, عافیت والی زندگی, ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے, پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے. فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں بھی عافیت, میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے, میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے, بیوی بچے بھی. و مالی, اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے, تو یہ بڑی جامع دعا ہے, سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے, کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے, خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. وہ ٹک ٹاک پہ آتے تھے نا پہلے, اب تو پتہ نہیں, موقع ہی نہیں ملتا دیکھنے کا. وہ ایک آدمی کا دکھایا, اس کی بیوی میکے جا رہی ہے, تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے, کچھ افسوس ہوا, اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک شریف شرفا, نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعا